نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحج اشہر معلومات۔ حج کے مہینے خوب معلوم ہیں۔ فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، جو شخص ان مہینوں میں حج کی نیت کرے، نہ وہ عورتوں سے صحبت کا ذکر کرے اور نہ وہ گناہ کا ارتکاب کرے، نہ حج کے حوالے سے جھگڑا کرے۔ وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، اور جو تم بلائی کا کام کرتے ہو اللہ اسے جانتا ہے۔ وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی، تم زاد راہ اختیار کرو، بلا شبہ بہترین زاد راہ تقوی ہے۔ واتقونی یا اولی الالباب، اے عقل والو مجھے سے ڈرو۔ لیس علیکم جناح، تم پر کوئی حرج نہیں ہے، ان تبتغوا فضلا من ربکم، کہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو۔ فإذا افضتم من عرفات، جب تم عرفات میں لوٹو، فاذکروا اللہ عند المشعر الحرام، تو اللہ تعالیٰ کو مشعر حرام کے پاس یاد کرو۔ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، اور اسے اسی لیے یاد کرو کہ اس نے تمہیں ہدایت دی۔ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، اور تم اس سے پہلے گمراہ تھے۔ ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ، پھر جہاں سے لوگ لوٹتے ہیں تم بھی لوٹو۔ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ، اللہ کا ذکر کرو۔ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، یقیناً اللہ معاف کرنے والا مہربان ہے۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ، جب تم ارکان حج کو پورا کر لو، فاذکروا اللہ کذکرکم آباءکم او اشد ذکرا، تو اللہ کو ایسے یاد کرو جیسے تم اپنے آباء و اجداد کو یاد کرتے ہو، یا اس سے بڑھ کر یاد کرنا۔ فمن الناس من یقول ربنا آتنا فی الدنیا وما له فی الآخرۃ من خلاق، کچھ لوگ ایسے ہیں جو یوں کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار ہمیں دنیا ہی عطا فرما، ان کا آخرت میں کچھ حصہ نہیں۔ ومنہم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اور کچھ ایسے ہیں جو یوں دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار ہمیں دنیا بھی اچھی عطا فرما اور آخرت بھی اچھی، اور ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما۔ اولئک لہم نصیب مما کسبوا، ان کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو انہوں نے کمایا۔ واللہ سریع الحساب، اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے۔ واذکروا اللہ فی ایام معدودات، اللہ تعالیٰ کو گنتی کے دنوں میں یاد کرو۔ فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیہ، جو ان 2 دنوں میں جلدی کرے اس پر کوئی حرج نہیں ہے۔ ومن تأخر فلا اثم علیہ، جو لیٹ ہو جائے اس پر بھی کوئی گناہ نہیں۔ لمن اتقی، اس کے لیے جو اللہ سے ڈرے۔ واتقوا اللہ واعلموا انکم ملاقوہ، واتقوا اللہ واعلموا انکم الیہ تحشرون، اور اللہ سے ڈرو، خوب جان لو کہ تمہیں اسی کی طرف جمع ہونا ہے۔ ومن الناس، کچھ لوگ ایسے ہیں، من یعجبک قولہ فی الحیات الدنیا، اس کی چکنی چپڑی باتیں دنیا کی زندگی میں آپ کو اچھی لگتی ہیں۔ ویشہد اللہ علی ما فی قلبہ، اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے اس چیز کی جو اس کے دل میں ہے۔ وہو الد الخصام، وہ سخت جھگڑالو ہے۔ وَإِذَا تَوَلَّىٰ سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، اور جب وہ لوٹتا ہے تو زمین کے حوالے سے کوشش کرتا ہے تاکہ اس میں فساد کرے، کھیتیوں کو جلائے اور نسل کو برباد کرے۔ واللہ لا يحب الفساد، اللہ فساد کو پسند نہیں کرتا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ، جب اسے کہا جاتا ہے اللہ سے ڈر تو اس کی ناجائز عزت اسے پکڑ لیتی ہے۔ فحسبہ جہنم، اس کا ٹھکانہ، اس کے لیے جہنم کافی ہے۔ ولبئس المہاد، اور برا ٹھکانہ ہے۔ ومن الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ، لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو
اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے بیچ ڈالا ہے۔ واللہ رؤوف بالعباد، اللہ اپنے بندوں پر مہربان ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو تم دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کی پیروی نہ کرو۔ انہ لکم عدو مبین، یقیناً وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ فإن زللتم من بعد ما جاءتکم البینات، اگر کہ تمہارے پاس ہدایت آ پہنچی ہے تم پھسل گئے، فاعلموا، خوب جان لو، ان اللہ عزیز الحکیم، کہ بے شک اللہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ هل ينظرون الا ان یاتیہم اللہ فی ظلل من الغمام، کیا یہ اس انتظار میں ہیں کہ اللہ بادلوں کے سائے میں ان کے پاس آئے، والملائکہ، اور فرشتے بھی، وقضی الامر، اور کام کا فیصلہ کر دیا جائے، وإلی اللہ ترجع الامور، اللہ تعالیٰ کی طرف سب کام لوٹائے جاتے ہیں۔ آج تو بھئی سہولتیں ہو گئی ہیں، بندہ ایک مہینہ ہے زیادہ سے زیادہ ٹریولنگ کا، جو حج کے حوالے سے پوری دنیا میں ہو رہی ہے۔ پہلے لوگوں نے سواریوں پہ سفر کرنا ہوتا تھا، پیدل سفر کرنا ہوتا تھا، سمندری سفر تھے، اور تیز رفتار سواریاں اور جہاز نہیں تھے، تو حج کے کئی مہینے لگ جاتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض دفعہ جو حج پہ جانے والے ہوتے وہ اس لمبے سفر کی وجہ سے اپنے عزیز و اقارب کو مل کر اپنے حقوق معاف کرا کر پھر روانہ ہوتے تھے کہ پتہ نہیں بعد میں ملاقات ہو کہ نہ ہو۔ تو اب زندگی موت کا تو اب بھی ایسے ہی ہے، کئی حضرات وہاں جا کر انتقال کر جاتے ہیں، انہیں جنت المالا میں یا جنت البقیع میں دفن ہونے کا موقع ملتا ہے، تو وہ واپس اپنے گھر والوں میں نہیں آتے، وہیں ہو کے وہیں رہ جاتے ہیں۔ اور پھر جو بحری سفر تھا یہ تو بڑا عجیب تھا کہ اس میں جس آدمی کا انتقال ہو جاتا ہے اس کی عرشے پہ جو ہے وہ نماز جنازہ ادا ہوتی ہے، اسے کفنانے کے بعد اس کے پاس اس کی میت کے ساتھ ویٹ باندھا جاتا ہے، پتھر، پھر تختے پہ لا کے اس کو سمندر برد کر دیا جاتا ہے۔ بس یہی اس کی قبر ہے، کیونکہ جو مہینوں کا سفر ہے شپ کے حوالے سے تو وہ لاش رکھی نہیں جا سکتی، لاش اتنے دن رکھی نہیں جا سکتی، چنانچہ اسے پھر سمندر برد کر دیا جاتا ہے۔ تو ایسے حالات ہوتے تھے۔ اب تو بھئی تقریباً یہی 5.5 گھنٹے کا سفر ہو گیا، ادھر سے جاؤ تو 5.5 گھنٹے ہے، ادھر سے آؤ تو راستہ PIA کا اور ہے، اس میں سے 4.5 گھنٹے لگتے ہیں۔ تو اب تو گھنٹوں کا سفر ہے۔ اب تو لاہور سے ہی احرام باندھ لیا جاتا ہے، کیونکہ جہاں جا کے ہم نے یلم کا جو مقام ہے جہاں ہم نے پاکستانیوں نے احرام باندھنا ہوتا ہے، وہ پھر جو ہے نا وہ جہاز کے اندر سے ہی گزر جاتا ہے، اس لیے ادھر سے ہی احرام کو باندھا جاتا ہے۔ تو یہاں بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ جس آدمی نے حج کی نیت کی ہے نا، وہ پھر بیوی سے تعلق کی بات جو ہے وہ نہ کرے، اور اپنا گالی گلوچ اس سے اجتناب کرے، حج میں جب چلا جائے تو لڑائی جھگڑے سے بچے۔ تم جو بھی اچھا کام کرتے ہو اللہ کے علم میں ہے، اور جانے کے ساتھ ساتھ زیادہ راہ اختیار کرو، بہترین زیادہ راہ تقویٰ ہے، اللہ سے ڈرو اے عقل والو۔ ہوتا یہ تھا کہ یہ ایک عرب کی رسم بد کا خاتمہ ہے کہ وہ جب حج کے لیے جاتے تھے تو کہتے تھے ہم اللہ کے لیے جا رہے ہیں، اللہ ہمیں سنبھالے گا، اللہ ہمیں کھلائے گا، اللہ پلائے گا۔ وہ اپنے ساتھ نا کوئی راشن لے کے نہیں جاتے تھے، کوئی سفر میں جاتے سواریوں کے اوپر، مطلب خود تو بیٹھتے تھے، اپنا راشن لاد کر نہیں جاتے تھے۔ اور پھر ہوتا یہ تھا، ویسے تو لوگ حاجیوں کی دعوت راستے میں کرتے تھے، اکرام بھی کرتے تھے، اللہ کے گھر کو جا رہے ہیں، لیکن بعض دفعہ لوگوں کے اپنے حالات خراب ہوتے ہیں تو کسی نے کیا کسی کو پوچھنا، تو پھر یہ مانگتے پھرتے دروازے کھڑکا کے لوگوں کے، اور جی اسی حج نو جا رہے ہیں جی تے ساڈے کو کھان پین ہے نہیں تے تسی جڑا نا
سانو کھان نو روٹی دے دیو، سانو کھان نو روٹی دے دیو۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایسے نہ کرو، جب جاؤ تو اپنے ساتھ زیادہ راہ لے کے جاؤ۔ اب زیادہ راہ باندھنے کی تو ضرورت نہیں ہے، اب تو روپے کو ریالوں میں لے جاؤ، روپے کو کس میں لے جاؤ؟ جب وہاں چلے جاؤ تو ریال خرچ کر لو۔ ہم لوگ وہاں جا کے بھی ریال خرچ نہیں کرتے، انگلیوں پہ حساب کرتے رہتے ہیں کہ یار یہ 1 ریال کی چائے ہے اور پاکستانی اتنے کا کپ پڑتا ہے۔ اب ریال کا تو مجھے پتہ نہیں کتنے کا ریال ہو گیا، لیکن میرا خیال 50 سے اوپر ہی ہے، 60 کے قریب ہے۔ تو یہ 60 روپے کا 1 کپ پئیں گے ہم، یا 5 ریال کی روٹی کھائیں گے تو وہ 300 کی ایک بندہ روٹی کھائے گا۔ اتنے مرے پھرتے پھر وہ دسترخوان ڈھونڈتے ہیں، پھر خیرات کے ٹرک ڈھونڈتے ہیں کہ کہاں پر جا کر لائن میں لگیں اور خیرات کا کھانا مل جائے۔ ہوٹل ہے، پیسے جیب میں، ریال ہے، لیکن خرچ کرنے کو دل نہیں چاہتا، انگلیوں پہ حساب کرتے ہیں۔ مولوی صاحب پھر یہ ایک ٹائم کا کھانا تو پاکستان کے 300 میں پڑے گا، 400 میں پڑے گا ہے۔ اور جو سعودیہ میں یہ ڈسٹ بین ہے نا، جہاں گند پھینکتے ہیں، ٹرالیاں ہیں، ان کے باہر کنڈے لگے ہوئے ہیں۔ کیا لگے ہوئے ہیں؟ کنڈے۔ یہ عربوں کا جو سفرہ ہوتا ہے نا، یہ بڑا وسیع ہوتا ہے دسترخوان، اور ان کی عادت ہے کہ جب کھانا کھاتے ہیں تو باقی وہ سفرے میں لپیٹ کے نا، جو بچ جاتا ہے لپیٹ کے اس کو شاپر میں ڈالتے ہیں، اور پھر جو کنڈے لگے ہوئے ہیں نا ٹرالیوں کے ساتھ، اس میں جا کے لٹکا آتے ہیں۔ تو ہمارے جتنے بھی ایشین لوگ ہیں بیچارے ادھر کمائی کرنے کے لیے گئے ہوئے، وہ بھی اللہ بھلا کرے، ایک مفتی نے ان کو رائے دی، بلدیہ مکہ کو، بلدیہ مدینہ کو، کہ یار ان کے ساتھ کنڈے لگوا دو، ورنہ یہ لوگ تو گند میں کھانا پھینک کے جاتے ہیں۔ کس میں پھینک کے جاتے ہیں؟ گند میں۔ تو کنڈے لگانے سے یہ ہوا کہ پھر اللہ کا رزق جو ہے وہ عام گندگی میں نہیں جاتا۔ تو وہاں پھر وہ لٹکے ہوتے ہیں، یہ دیکھتے ہیں دایاں بایاں، کوئی دیکھ تو نہیں رہا، کوئی شاپر اتارتے ہوئے دیکھ تو نہیں رہا، پھر ایک شاپر اتارتے ہیں، چل بھائی، چلے جاتے ہیں۔ تو کوئی بات نہیں ہے، جھوٹا مسلمان کے لیے شفا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا سور المومن شفاء، مومن کا جھوٹا شفا ہے، کھا لیتے تو کیا اس میں ایسا مسئلہ ہے۔ تو وہاں بے تکا جو ہے کھانے کا ضیاع ہے، بے تکا کھانے کا ضیاع۔ اب بھی وہاں پر یہی سلسلہ چل رہا ہے، اور ویسے بھی حج کے دنوں میں تو ٹرالے لگتے ہیں کھانا تقسیم ہونے کے، حجہ خوز ھذا انت ضیف اللہ انت ضیف النبی، تو نبی کا مہمان ہے تو اللہ کا مہمان ہے، پکڑ جی پیپسی پلاتے، کہتے اشرب پیپسی، پیپسی پیو موجیں کرو، پیپسی پیو موجے، ہاں لسی ہوتی ہے، دہی ہوتی ہے، جوس ہوتا ہے، اور اسی طرح البیک والوں کا وہ پکا ہوا کھانا ہوتا ہے، اس میں اس کے شاپر ہوتے ہیں، بریانی ہوتی ہے، پلاؤ ہوتا ہے نا، منہ میں پانی آ رہا ہے نا سن کے۔ ہاں جب مفت میں ملے تو پھر ماشاءاللہ منہ میں پانی نہیں آتا، پھر باچھیں کھلتی ہیں، باچھیں کیا کھلتی ہے؟ کہتے ہیں اللہ تیرا شکر ہے ہمارے ریال بچ گئے اور تو نے ہمیں کھلا بھی دیا، تو نے ہمیں پلا بھی دیا۔ اور جو ہے وہ پھر ادھر اشارے کر کے کہتے ہیں ہم وہاں خیمے میں روم میں جو ہے نا 5 آدمی ہے، پھر 5 پیگ ملتے ہیں جی، اور ہر آدمی اپنے ساتھیوں کے بھی پیگ لے کے آتا ہے، وہ جتنے وہ بنائے ہوتے ہیں نا، تو ایک روم میں اگر 5 آدمی ہے تو ایک 5 لائے گا تو کتنے ہو جائیں گے؟ 25 لے آتے ہیں۔ کہتے ہیں اللہ تیرا شکر ہے اگلا دن بھی چل جائے گا۔ حالانکہ حج کے دنوں میں سرکاری طور پہ کھانا دیا جاتا ہے، کھانے کے پیسے کٹے ہوتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ عمرے والے جو ہے نا وہ ایسی جگہ ڈھونڈتے ہیں جہاں سے فری آف کاسٹ جو ہے وہ کھانے کو ملے، تو اللہ کھلاتے ہیں بھائی۔ لیکن یہ یاد رکھو اس مقام پر خرچ کرنے کا اللہ کے حبیب نے فرمایا بڑا فائدہ ہے، وہاں پہ خرچ کرنے سے تمہارے رزق میں وسعت ہوتی ہے۔ جو تم مکے میں آ کے خرچ کرتے ہو، اللہ کو تمہارے خرچ کرنے پہ پیار آتا ہے، تمہارے رزق میں اضافہ کرتا ہے۔ مدینے میں جو خرچ کرتے ہو مصطفیٰ کی نسبت سے، اللہ پاک اس میں بھی تمہارے کھانے میں برکتیں ڈال دیتا ہے۔
وہاں خرچ کرنے سے مال میں کمی نہیں ہوتی، یہ سوچ کی کمی ہے۔ فرمایا کہ تم پہ کوئی حرج نہیں ہے کہ اللہ کا فضل تلاش کرو۔ ہاں جی، یہ جب یہ تجارت کو نا مکے والے حج کے حوالے سے منع سمجھتے تھے، اللہ فرماتے ہیں حج بھی کرو حج کے دنوں میں، اور جو حج کے علاوہ دن ہیں جہاں تم پہنچ گئے ہو، اگر کوئی آدمی تجارت کر رہا ہے، کھجوریں بیچ رہا ہے، کوئی کپڑا شپڑا بیچ رہا ہے، کوئی اور کام کر رہا ہے وہاں پر، تو اسے تجارت کی بھی اجازت دی ہے تاکہ تمہارے سفر کا خرچ نکل آئے۔ اور فرمایا کہ منا میں تم ایسے اللہ کو یاد کرو جیسے تم اپنے بڑوں کو یاد کرتے ہو، اللہ سے مغفرت مانگو۔ یہ میلہ لگتا تھا پھر، اور میلے میں لوگ اپنے اپنے بڑوں کو یاد کرتے تھے حج سے فارغ ہونے کے بعد، اور جو ہے بڑی نشست ہوتی تھی۔ اللہ نے فرمایا چھوڑو جاہلیت کو، اللہ کو یاد کرو، بلکہ اللہ کو اپنے بڑوں سے زیادہ یاد کرو، کیونکہ اس نے تمہیں ہدایت دی ہے۔ اللہ سے مغفرت مانگو۔ فرمایا کئی لوگوں کی سوچ اتنی ہے، وہ کہتے ہیں اللہ ساری دنیا ٹھیک کر دے۔ فرمایا ایسے لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ ہاں دعا یوں کرنی چاہیے، اللہ ہماری دنیا بھی اچھی کر دے اور ہماری آخرت بھی اچھی کر دے اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا۔ فرمایا ان لوگوں کے لیے حصہ ہے جو انہوں نے کمایا، اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ فرمایا اللہ کو یاد کرو گنے چنو دنوں میں۔ جب آدمی منا میں جاتا ہے تو پھر 9 تاریخ سے جو ہے وہاں کیا نام ہے اس کا قیام کر کے عرفات میں اسے جانا ہوتا ہے، اور 9 کی شام کو پھر عرفات سے اسے دوبارہ مزدلفہ میں جانا ہوتا ہے۔ تو یہ جو تھے نا وہاں کے حرم کے خاص حد میں رہنے والے لوگ، انہوں نے یہ وتیرہ بنا لیا تھا کہ ہم تو حرم کے مجاور ہیں، ہمیں چونکہ عرفات باہر ہے حدود حرم سے، اور جو مزدلفہ ہے وہ حدود حرم میں ہے، وہ عرفات میں نہیں جاتے تھے، مزدلفہ میں بیٹھے رہتے تھے، کہتے تھے ہم اس کے محافظ ہیں، ہم حرم کے کیا ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ جہاں دوسرے لوگ جاتے تم بھی جاؤ، تم یہاں بیٹھے کیا کر رہے ہو؟ تم عرفات میں جاؤ، دن وہاں گزارو، اور دوسرے لوگوں کی طرح تم جو ہو واپس شام کو آ جاؤ اور مزدلفہ میں رات گزارو۔ تم جاتے کیوں نہیں ہو؟ تم مزدلفہ میں کیوں بیٹھے ہو جبکہ تمہیں عرفات میں جانے کا حکم ہے؟ تو پھر اسی طرح فرمایا کہ یہ اخنس بن شریک تھا ایک آدمی، یہ مدینہ میں حضور سے ملا اور بڑی چکنی چپڑی باتیں اور بڑا دل بھا جانے والی گفتگو کرتا تھا۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ آپ کے سامنے بات کرتا ہے آپ کو اس کی باتیں بڑی اچھی لگتی ہیں۔ اللہ اس کے دل کو دیکھ رہا ہے، اس کے دل کی گواہی دیتا ہے، یہ سخت جھگڑالو آدمی ہے۔ یہ جب حضور سے مل کے گیا ہے تو اس نے مدینے سے باہر جو کھیت تھے ان کو جلایا، جو چرواہے تھے ان کو تشدد کا نشانہ بنایا، اور مدینے والوں کے جانور جو ہیں وہ مار ڈالے، ذبح کر ڈالے۔ تو فرمایا کہ زمین میں چلتا ہے فساد کرنے کے لیے، نسل کو، کھیتیوں کو جلاتا ہے، نسل کو برباد کرتا ہے، اللہ فسادیوں کو پسند نہیں کرتا۔ جب اسے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈر، تو پھر اس کا جو حیثیت ہے، اس کا سٹیٹس ہے، وہ میری تو یہ حیثیت ہے، میں تو اس پائے کا آدمی ہوں جی، اور جو بالکل گناہ پہ مبنی اس کی حیثیت ہے وہ اس کے سامنے آ جاتی ہے۔ فرمایا ایسے خبیثوں کے لیے جہنم کافی ہے، اور جہنم برا ٹھکانہ ہے۔ جہنم کیا ہے؟ برا ٹھکانہ ہے۔ فرمایا کہ وہ آدمی کامیاب ہے جس نے اپنے آپ کو اللہ کی رضا کے لیے بیچ ڈالا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر مہربانی کرنے والا ہے۔ ایمان والو، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ یہودیوں کی طرح ایسے نہیں ہے کہ جو اچھا لگے اس کو کہو کہ نومن، کہ ہم اس پہ ایمان لائے، اور جو اچھا نہ لگے اس کو کہو نکفر، کہ ہم اس کو نہیں مانتے۔ یہ نہیں ہے، تمہارے دل کو اچھا لگے دین کا حکم یا نہ لگے، تم نے اس کو اس نیت سے ماننا ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ اس لیے ایمان والوں کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، پورے کے پورے۔ اب دیکھو کئی اسلامی رہنما ہیں ساری عمر داڑھی نہیں رکھتے، ساری عمر داڑھی نہیں رکھتے۔ کئی مفسرین کرام ہیں ہمارے علاقے میں،
ان کی داڑیاں پوری نہیں ہیں، پینٹیں پہنی ہوئی ہیں، ٹائیاں پہنی ہوئی ہیں، شرٹیں پہنی ہوئی ہیں، لباس محمدی بھی ان کا نہیں ہے، شکل محمدی بھی ان کی پوری داڑھی کی صورت میں نہیں ہے، اور ان کے اپنے پرچم میں بھی یہ لکھا ہوا ہے ادخلوا فی السلم کافہ، ادخلوا نیلے رنگ کا پرچم ہے، اس میں چاند بنا ہوا ہے، اور اس میں لکھا ہوا ہے ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ صحابہ کے خلاف کتابیں لکھ رہے ہیں، صحابہ کے خلاف کتابیں لکھ رہے ہیں، سیاست کو مذہب پر ترجیح دے رہے ہیں، تاریخ کو حدیث پر ترجیح دے رہے ہیں، اور کہتے ہیں ہم اسلام میں پورے پورے داخل ہیں۔ نہ شکلیں ان کی اسلام کے لوگوں جیسی ہیں، نہ ان کا منشور اسلام والا ہے، صدقہ خیرات زکوٰۃ اکٹھی کرتے ہیں، اس کو سیاست میں جن لوگوں کو کھڑا کیا جاتا ہے ایم پی ایم این اے کی سیٹوں پہ، اس کے اوپر خرچ کرتے ہیں، اسی سے اشتہار شائع ہوتے ہیں، اسی سے جناب ان کو الیکشن کا خرچہ دیا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے یہ دین کا کام ہے، دین کا کام ہے۔ جی ایک ایک اشتہار قومی اخبارات میں 60 لاکھ کا شائع ہوتا رہا ہے کہ فلانا آ رہا ہے، فلانا آ رہا ہے، فلانا آ رہا ہے، جلسوں کے اشتہار دیتے ہیں۔ یہ ان کے لیے بھی پیغام ہے کہ جو اسلام کہتا ہے اس کی اپنی مرضی میں تشریحات نہ کرو، جو رسول اللہ کی زندگی میں موجود ہے اس سے سبق لو اور اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، شیطانی جال نہ چلاؤ، اس کے جال میں نہ ہو، اور شیطانی تعویلات نہ کرو، وہ تمہارا دشمن ہے۔ اس کے بعد بھی اگر تم ان دلائل کے آنے کے بعد بھی پھسل گئے تو جان لو کہ اللہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ کیا وہ اس انتظار میں ہے مکے کے مشرک کہ اللہ تعالیٰ بادلوں کے سائے میں آئے اور فرشتے بھی ساتھ ہوں اور ان کا کام تمام کر دیا جائے، ان کا کام تمام کر دیا جائے؟ یہ اس انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ کہتے تھے نا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ کا نمائندہ جبرائیل آتا ہے تو اللہ ہمارے پاس فرشتوں کو بھیجے یا بادلوں کے سائے میں ہمارے پاس آئے، خود ہم سے خطاب کرے۔ توجہ کریں ذرا ان کے مطالبوں کی، ہمارے پاس آئے، خطاب کرے اور کہے میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول بنایا ہے، اور فرشتے جو ہے اس کی تائید کریں، پھر ہم مانیں گے، پھر ہم کیا کریں گے، پھر ہم مانیں گے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ پھر ماننے کا موقع نہیں ملے گا، قضی الامر، پھر کام تمام کر دیا جائے گا۔ جب یہ بات ہوگی تو کام تمام کر دیا جائے گا، پھر تم زندہ نہیں چھوڑے جاؤ گے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور سارے کام اللہ کی طرف لوٹائے جاتے ہیں۔ بس دعا ہے بھائی اللہ تعالیٰ اگر حج کی توفیق دے تو ہمیں حج میں لڑائی جھگڑے سے محفوظ رکھے۔ یہ دیکھو زیادہ لوگ حجر اسود کو بوسہ دیتے وقت لڑتے ہیں، دھکے مارتے ہیں، دھکم پیل ہوتی ہے۔ اس کا حال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ جو آدمی کسی کو نقصان پہنچائے بغیر سکون کے ساتھ حجر اسود تک پہنچ سکتا ہے، پہنچ جائے، بوسہ دے، کیونکہ حجر اسود کو بوسہ دینے کا اجر یہ ہے کہ کل قیامت کے دن یہ بولے گا اور بول کر اپنا بوسہ دینے والے کی، جس نے بوسہ اس کا لیا اس کی سفارش کرے گا، اس کی سفارش کرے گا۔ حضور نے فرمایا لہو شفتان و لہو عینان، اس کے 2 ہونٹ بھی ہیں اور اس کی 2 آنکھیں بھی ہیں، آنکھوں سے پہچانے گا اور ہونٹوں سے بولے گا۔ اندازہ کریں، یہی رکن یمانی کے بارے میں کہا ہے کہ جو رکن یمانی پہ آتا ہے اور اس کو لمس کرتا ہے تو پھر کیا ہے، اس کو یہ پہچانے گا بھی اور اس کی یہ سفارش بھی کرے گا۔ تو حضور نے فرمایا اگر موقع نہ مل سکے، حجر اس کو بوسہ دینے کا موقع نہ مل سکے تو میں استلام ہے، استلام اس کی طرف اشارہ یوں کر کے ہاتھ کا، اپنے ہی ہاتھ کو بوسہ دے دینا، یہ حجر اسود کو بوسہ دینا ہے۔ لیکن کسی مسلمان کو تکلیف پہنچانا حرام ہے، کسی مسلمان کو تکلیف پہنچانا حرام ہے۔ لا جدال فی الحج، حج میں جھگڑا نہیں کرتے۔ جیسے حضور نے فرمایا کہ تمہارا اگر روزہ ہو، تم سے کوئی جھگڑ پڑے تو تم نے روزہ رکھ کے جھگڑنا نہیں ہے، تیری ایسی تیسی بلانے ساریاں گاڑا روزے تو بغیر والیاں بھی ساریاں روزے چ یاد آ گئیاں، پی گیا وکھی وہ میں نہیں،
جس کا روزہ ہے وہ کہ انا صائم، میں روزے سے ہوں، میرے ساتھ جھگڑا نہ کرو۔ کیوں؟ روزے دار اللہ کے قریب ہوتا ہے، اللہ کے ذکر میں ہوتا ہے۔ اب جو ہر شے چھوڑ کے اللہ کے گھر میں چلا گیا ہے، وہ لڑنے تھوڑی گیا ہے، گالیاں بکنے تھوڑی گیا ہے، وہ جنسی تعلق ڈھونڈنے تھوڑی گیا ہے۔ فرمایا کہ لا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، نہ وہاں کوئی بے حیائی کے کام کرے اور نہ وہاں جا کے جھگڑے کرے۔ تو استلام کا یہی مطلب ہے کہ تکلیف نہیں دینی، آپ نے اپنے ہی ہاتھ کو بوسہ دے دینا۔ سبحان اللہ، کیا رحمت کا دین ہے کہ اللہ کے نبی نے حج کے موقع پر بھی دوسرے حاجی کو دھکے دینے سے، اس کے ساتھ جھگڑا کرنے سے منع کیا ہے۔ فرمایا کہ تم استلام کر لو، یہ حجر اسود تب بھی تمہاری سفارش کر دے گا، تب بھی تمہاری سفارش کرے گا۔ اللہ ہمیں ان سعادت والی جگہوں پر لے بھی جائے اور ہمیں ہماری زندگی میں بار بار یہ موقع ہمیں ملے۔ سعودیہ والوں نے تو اب 65 سال کے اوپر کے لوگوں پر حج کی پابندی لگا دی ہے۔ 65 سال سے اوپر والے حج پر نہ آئیں۔ ان بدبختوں سے کوئی پوچھے، اگر کسی آدمی میں 70 سال کی عمر میں حج فرض کیا ہے، ہو گیا ہے اس میں 70 سال کی عمر میں، تو اس کی جگہ پہ شاہ سلمان حج کرے گا؟ اس کی طرف سے پھر یہ شہزادہ جو محمد ہے یہ حج کرے گا؟ جس پہ حج فرض ہے اسے جانا پڑے گا۔ حج ہے زندگی میں ایک دفعہ فرض ہے، وہ 80 سال کی عمر میں اس اہل ہو گیا، 90 میں ہو گیا، 100 میں ہو گیا، اپنے بیٹے کے ساتھ جائے اور حج کرے جا کے۔ ایسی غیر شرعی پابندیاں لگا رہے ہیں، ایسے غیر شرعی احکامات جاری کر رہے ہیں۔ تو اس لیے جو بیچارے ریٹائرڈ ہو رہے ہیں وہ پریشان ہیں، قرآن اندازی میں نام نہیں نکلا، اگلے سال نہیں نکلا، 2-4 سال گزر گئے، وہ تو حج سے گئے، پھر وہ اپنی جگہ کسی کو تو بھیج سکیں گے، خود حج کی سعادت حاصل نہیں کر سکیں گے۔ اللہ تعالی ہمارے ان حکمرانوں کو بھی عقل اور ہدایت عطا کرے۔